عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک آئی تھی جس کے اندر سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اس کا دوسرا پارٹ بھی آ گیا ہے. اب آپ کو اس آڈیو کے اندر کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص بیسیکلی کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. امریکہ کا بالکل نام نہیں لینا, خبردار میں کسی کے منہ سے اگر میں نے امریکہ کا نام سنا تو یہ مافیا بھی جو ہیں ان کی گورننس کی طرح ہیں. جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا بتا دینا کہ وہ عمران خان آئے تھے اور وہ معذرت کرنے کے لیے آئے تھے. معافی مانگ کس بات معافی مانگ, کوئی معافی نہیں مانگی. پتہ لگ گیا نا, کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر کتنی بھیڑی ہونی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آپ کو آڈیو لیکس کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیکس آ چکی ہیں. عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک آئی تھی جس کے اندر سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ, میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی. اگر آپ جا کے میری ویڈیو دیکھیے گا تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ ابھی پارٹ 1 ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ پارٹ 1 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا پارٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کا کوئی تیسرا پارٹ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اب خبر یہ ہے جناب کہ اس کا دوسرا پارٹ بھی آ گیا ہے, اور اس کا دوسرا پارٹ عمران خان صاحب کو کس طرح ایکسپوز کرتا ہے, عمران خان صاحب کے بارے میں کیا تفصیلات بتاتا ہے, آپ خود ہی سن لیجئے. اچھا شاہ جی, ہم نے کل میٹنگ کرنی, آپ نے, ہم تینوں نے اور وہ فورن سیکرٹری نے. اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے, یہ خیر اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤں نہیں, اس پہ فوٹو اسٹیٹ لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم لکھیں سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے. میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں بیکاز لیٹر نہیں ہے, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا, میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے, وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا, تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو تو یہ جناب آپ نے ان کی یہ ساری گفتگو سنی. اچھا, اب اس کے اندر میں نے اس کو جو اینالائز کیا ہے, ذرا 4-5 چیزیں میں آپ کے ساتھ پہلے ذرا شیئر کر دوں. ایک, یہ بیچ میں سے کچھ جگہوں کے اوپر مجھے اس طرح لگا ہے جیسے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے نا کٹنگ ہوئی ہے. مطلب بیچ میں سے کچھ پورشن کو جو ہے وہ کاٹا گیا ہوا ہے اور کچھ پورشن جو لگا ہوا ہے. اتنا ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں, اتنی دیر ہمیں ہو گئی ہے اس فیلڈ کے اندر, میڈیا کے اندر, کہ ایڈیٹنگ کہاں پہ چھری ماری گئی ہے, کہاں پہ نہیں ماری گئی. تو یا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اس لیے کاٹا گیا ہو کہ وہ غیر ضروری مواد ہو, اس لیے کاٹ دیا گیا ہو. لیکن اس کے اندر کلیئر کٹ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کٹنگز ہوئی ہیں, بیچ میں سے کٹنگ ہوئی ہیں, کیونکہ لگ رہا ہے کہ مختلف جملوں کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے. ہاں البتہ آگے چل کے اس کے اندر ایک بات جو طے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی سائفر کب آیا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 8-9 کو آیا تھا. میٹنگ جو ہے وہ 7 کو ہوئی تھی, تو 8-9 کو سائفر آ گیا تھا. تو اس سے تو ایک بات یہ بھی کلیئر ہوتی ہے کہ سائفر کب آیا تھا, ایک چیز یہ کلیئر ہوتی ہے. دوسرا, آگے چل کے جو امپورٹنٹ بات ہے, جو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ اس کو جان بوجھ کے آپ اس کو لیٹر بول رہے ہیں, کیونکہ بیسکلی تو یہ ٹرانسکرپٹ ہے. تو آگے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ پبلک جو گیدرنگز ہوتی ہیں, جب آپ نے جلسے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں, عوام کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں نا, ہم اس کو لیٹر کہیں گے کہ یہ لیٹر آیا ہے, یہ لیٹر آیا ہے. اب آپ یقین کیجئے, آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ 27 تاریخ کو جب انہوں نے جلسہ کیا تھا نا, تو میں نے اس رات کو میں نے کہا تھا یار آپ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو, کیا گدھا سمجھتے ہو, آپ کس دور میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ مغلوں کا دور چل رہا ہے کہ ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کو خط لکھ کے دھمکی دیتا ہے. کون سے دور میں بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ مطلب یہ اب ہوتا ہے اس طرح کہ بھائی جان السلام علیکم, آپ کی خیریت مطلوب چاہتا ہوں, امید ہے گھر اور اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہمیں آپ بڑے زہر لگتے ہیں, تو آپ اگر نہ ہٹے تو پھر ہماری جو ہے نا وہ پاکستان سے کٹی ہو جائے گی. مطلب یہ اس قسم کا لیٹر لکھا جاتا ہے. اب آپ کو اس آڈیو کے اندر کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص بیسکلی کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہا تھا, صرف اور صرف اس لیے کہ کسی طرح میں اپنا یہ سودا بیچ سکوں. اور اس کے بعد ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ کتنا سختی سے یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, امریکہ کا بالکل نام نہیں لینا, خبردار میں کسی کے منہ سے اگر میں نے امریکہ کا نام سنا تو.
کس حد تک مطلب یہ اس بات کو نوٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہماری امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات کہیں خراب نہ ہو جائیں, ایسی ویسی کوئی حرکت نہ ہو جائے, تو اس لیے بالکل کوئی نام نہیں لینا. اسد عمر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے, شاہ محمود قریشی وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اعظم خان وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ان کو خاص طور پہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ دھیان رکھیے گا کہ کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے, اس میں کوئی بات رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح مینیپولیشن ہو رہی تھی. انہوں نے پہلے جب پارٹ آیا تو اس پہلے پارٹ کے اندر جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں اس سے تو یہ پتہ لگا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے. او بھائی سائفر ایک حقیقت ہے, وہ سائفر دینا تسی کر کی رہے سی. آپ یہ کہہ رہے تھے آؤ ہم نے صرف اس کے ساتھ کھیلنا ہے, یہ کھیل جاری ہے. یہ آج آپ نے دوسری اننگ دیکھی ہے بھائی, یہ دوسرا پارٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب جو پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں نا, وہ پہلی اننگ تھی, اب یہ دوسری اننگ ہے. یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سن کے ہٹے ہیں, یہ شخص اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ کسی بھی چیز کو آگ لگا سکتا ہے. آپ نے اچھا مطلب کیونکہ ان کو خود اس بات کا پتا تھا کہ یار یہ بڑی پٹھی پڑ جائے گی, امریکہ کا نام نہیں لینا, امریکہ کا نام نہیں لینا ورنہ بڑی پٹھی پڑ جائے گی. ہوا کیا, جو خود بیٹھ کے لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے, سب کو بیٹھ کے ایک ایک کر کے کہہ رہے تو نے نام نہیں لینا, نام نہیں لینا, نام نہیں لینا, وہ اپنے منہ سے خود ہی نکل گیا. یہی تو کمال ہے ان کا. یہ اپنی پوری پارٹی کو کہتے ہیں خبردار آج کے بعد کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ملنے گیا, پیچھے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہی تو کمال ہے خان صاحب کا. میں خبردار میں کرپشن نہیں دیکھوں گا, میں کرپشن کے میں ہو ہی نہیں سکتا کسی کو NRO دے دوں. آپ 458 کنال زمین لے لی, 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی مانگ لی. یہ جو کام منہ سے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا, وہ پیچھے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ کا نام نہیں لینا, خود ہی امریکہ کا نام لے دیا جا کے. اس وقت نہیں لیا تھا, کافی لیٹر سٹیجز کے اوپر جا کے لیا تھا. لیکن وہ اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں تینوں میں دسنا نا, اس کو خط کہنا ہے, اس کو ٹرانسکرپٹ نہیں کہنا, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا, اس کو خط بناؤ, اس کو خط آیا ہے, یہ خط آیا ہے ہمیں. اور یہ لگے ہوئے آپ یقین کیجئے جا کے ان کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں, میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گا 27, 28, 29, 30 مارچ, یہ 4 دن 27, 28, 29, 30 مارچ, اس دن کے جا کے ان کے ویلاگ اٹھا لیں. یہ لگے ہوں گے خط آیا ہے, خط آیا ہے, یہ خط لکھا گیا ہے. اور میں بھی کہوں بھائی یار کسی گدھے کو بھی تھوڑا بہت اگر ڈپلومیٹک افیئرس کا پتا ہوگا نا, فورن پالیسیز کا پتا ہوگا, تو اس کو پتا ہوگا آج کے اس دور میں 2022 کے اندر اس طرح دھمکیاں نہیں دی جاتی. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن کمال ہے ان لوگوں کے اوپر, بہت کمال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے آج ہیں, بلکہ عمران خان صاحب کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب جناب آج ہوا کیا کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت کے اندر پہنچے معافی مانگنے کے لیے. اب وہاں پہ بیسکلی ہوا کیا, جو ویڈیو میرے پاس ہے, پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے, پھر ذرا اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں. دیکھیے وہاں پہ کیا ہوا. عمران خان صاحب میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کی الفاظ سے کوئی دل آزاری ہوئی. ٹھیک ہے, میری طرف سے فاروق صاحب آپ نہیں بتانا, بہت شکریہ, ضرور بتا دیں. تو یہ جناب آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہاں پہ آئے. اچھا ایک تو ان کو ذرا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا عمران خان صاحب کو کہ بھائی کورٹ رومز کے اندر نا یہ کالا چشمہ پہن کے نہیں جاتے اس طرح, اٹ از آؤٹ آف رسپیکٹ. اور ویسے ہی بندہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اگر آپ مطلب انڈور جو ہے وہ بیٹھ کے آپ نے کالا چشمہ پہنا ہو. ایک تو وہ ہیروئزم سے خدا کے لیے اتر آئیے, آپ کسی فلم کی شوٹ کے اندر نہیں آئے ہوئے, یا انلیس اور انٹل خدا نخواستہ آپ کی آنکھ کے اندر کوئی انفیکشن ہے تو تب لوگ جو ہیں وہ یہ کالا چشمہ ضرور پہنتے ہیں. لیکن آپ ایک جج کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ کالا چشمہ جو ہے وہ اتارنا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں تو اس بات کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ ان کی معافیاں بھی جو ہیں ان کی گورننس کی طرح ہیں. کہ کیسے بولا, ان کی معافیاں جو ہیں ان کی گورننس کی طرح ہیں. ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی, ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا, یہ چھلانگ مار دیتے ہیں بیچ میں, بعد میں پتہ لگتا ہے اسی پائن جی تو معافی منگنا ہے تو کہا ہی نہیں گیا. مطلب آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا ہوم ورک تھا, کس حد تک ان کی تیاری تھی کہ یہ معافی مانگنے کے لیے گئے ہیں اس جج صاحبہ سے, اور جج صاحبہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا کہ بھائی وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کیسی معافی منگنا آ گئے ہیں. تو جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا بتا دینا کہ وہ عمران خان آئے تھے اور وہ معذرت کرنے کے لیے آئے تھے.
اچھا اب چلیں یہ تو خیر ہو گیا, انہوں نے معافی شافی وغیرہ مانگ لی. اب اس میں 2-3 مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آئندہ برائے مہربانی نکال کے رکھ لیجئے گا ان تمام لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے بیٹھ کے آپ کو پٹیاں پڑھاتے رہے نا پچھلے 1 مہینے میں. معافی کس بات کی معافی؟ فواد چودھری صاحب خاص طور پہ معافی مانگ, کس بات کی معافی؟ میں کوئی معافی نہیں مانگی. مانگ لی معافی, ہو گیا, مطلب وہ پتہ لگ گیا نا, کیونکہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر کتنی پیڑی ہونی تھی. ہو گیا نا, پھر کرنا پڑا آپ لوگوں کو, تو کر لینا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی, خیر ہے, اچھی بات ہوتی ہے. اور دوسرا, آپ لوگ یہ جو بیٹھ کے اپنے سیاسی لیڈروں کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ کتنے کو عظیم لوگ ہیں, یہ اپنی گدی بچانے کے لیے بھائی کہیں بھی چلے جائیں گے, یہ کچھ بھی کریں گے, سب کے سب, آل آف دیم. یہ ایک جگہ بیٹھ کے انقلابی بھی بنیں گے, بڑے بڑے انقلابی بنیں گے کہ جناب ہم سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے, اور اس کے بعد جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پیر بھی پکڑیں گے, سب کے سب. تو یہ عمران خان صاحب بھی جو ہے نا آج یہ آپ کو دیکھ رہے نا نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو میر صادق, میر جعفر اور یہ اس قسم کی باتیں, کل کو ذرا سی ان کو انٹری مل گئی نا پنڈی کے اندر, ذرا سی انٹری مل گئی تو دھڑک کر کے اندر گھس جانا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ برائے مہربانی ان لوگوں کو نا ذرا ذہنی طور پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی انسلٹ کریں, میں کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے نہیں کہوں گا آپ ان کی انسلٹ کریں, لیکن یہ جو لارجر دین لائف امیج آپ لوگ ان کے بارے میں بنا لیتے ہیں نا, انہوں تھوڑا سا تھلے لے کے آؤ, تھوڑا سا ان لوگوں کو نیچے لے, یہ عام لوگوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا کریں, بالکل عام لوگوں کی طرح, جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا دوست ہو, بالکل اس طرح ان کو ٹریٹ کیا کریں, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ مت سمجھا کریں ان لوگوں کو. یہ مانگتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں جا کے. چوتھی بات یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے نا, اس سے پہلے بھی ایک توہین عدالت کا جب معاملہ ہوتا انہوں نے تب بھی معافی مانگی تھی. یہ دوسری دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے. مجھے ابھی بھی اس چیز کا انتظار ہے کہ یہ جو اپنا تحریری اس پہ جو ایفیڈیوٹ اپنا جمع کروائیں گے, اس کے اوپر یہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کورٹ اس کو پھر کس طرح ایویلیویٹ کرتا ہے. ویسے تو جو لاسٹ جو ایک آرڈر آیا تھا, آرڈر آف دا ڈے آیا تھا, تو اس کے اندر تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں, لیکن بعد میں احمد خان صاحب نے کہا تھا جی معافی ایسی نہیں منگی, معذرت کی ہے ہم نے. سو دیٹ ایفیڈیوٹ, دا ریٹن جو جواب ہوگا نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جواب کیا دیتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ, وہ یہ بھی ہے کہ دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی کا کیس ہے, اس میں 5,000 روپے کے عوض عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں بابر اوان صاحب ان کی وکالت کرتے ہوئے وہاں پہ پیش ہوئے, تو اس موقع کے اوپر جو بھی کارروائی ہوئی اس کے بعد ان کی ضمانت جو ہے وہ 5,000 روپے کے عوض جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, اس حوالے سے ایک خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ایم ہاؤس کی جو ہے وہ سویپنگ ہوئی ہے پوری طرح. یہ ڈان کے اندر یہ خبر آئی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کو پورا ڈی بگ کرنے کا جو ہے پورا آپریشن کیا گیا ہے. اور ڈی بگ کرنے کا جو بیسکلی آپریشن ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک مشین کے ذریعے آپ پوری ہر جگہ کی اسکیننگ کرتے ہیں, اور آپ کو وہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, چھپا کے رکھی ہوئی ہے, نہیں رکھی ہوئی, جس سے بیسکلی کوئی ریکارڈنگس وغیرہ جو ہے وہ کی جا سکیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی پی ایم ہاؤس کی جو ہے وہ پوری طرح ڈیبگنگ ہوئی ہے. دوسرا, میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو ایک پورا ایک ایس او پی بتایا تھا کہ جب لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں, مہمان وغیرہ یا پولیٹیشینز وغیرہ, جب وہ پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے. آپ کو بیسکلی اس بلڈنگ کی انٹرنس کے اوپر ایک رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیبل رکھی ہوئی ہے, جہاں پہ آپ اپنا موبائل فون جو ہے جمع کراتے ہیں اور آپ کو اس کا ایک ٹوکن دیا جاتا ہے. تو لیکن مجھے کافی دیر ہو گئی ہے پی ایم ہاؤس گئے ہوئے, یہ جب سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے میں تو ابھی تک نہیں گیا. اس سے پہلے میں جا چکا ہوں, جب عمران خان صاحب کا میں نے انٹرویو کرنا تھا تو میں اس وقت گیا تھا, تو اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ لیٹسٹ ایس او پیز اب آج کل پی ایم ہاؤس کے اندر کس طرح چل رہے ہیں, لیکن جو خبر ہے اس خبر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اب جتنے بھی ایون ملازمین بھی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں پی ایم ہاؤس کے اندر, ان سب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ انٹرنس کے اوپر جمع کروائیں گے, اور جب آپ کی شفٹ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی جاب کی, تو جاتے ہوئے پھر آپ جو ہے وہ لے جائیں گے. اب مجھے ملازمین کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ پہلے بھی ایس او پی اسی طرح کا تھا یا نہیں تھا, لیکن کافی زیادہ اسٹرکٹ اب اس ساری چیز کو کیا جا رہا ہے, کیونکہ آبویسلی میں نے جس طرح پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پی ایم ہاؤس اگر بگ ہو گیا ہے, پی ایم ہاؤس کی خفیہ ریکارڈنگز اگر آ گئی ہیں, تو پھر یہ کافی خطرے کی بات ہے کہ پھر سیف کون ہے, اگر پی ایم ہاؤس بھی جو ہے وہ سیف نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے, اسد کیسر صاحب نے کل ان کی خبر یہ چلی ہے میڈیا کے اوپر,
انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف آزادی مارچ کا اعلان اسی ہفتے کرے گی. ہم نے آگے تک نہیں جانا, اسی ہفتے جو ہے وہ ہم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آزادی مارچ کے لیے مشاورت جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور اس کا اعلان اسی ہفتے کر دیا جائے گا. اگر الیکشن کا اعلان نہیں کیا جائے گا تو اس امپورٹڈ حکومت سے نجات کے لیے ہم مارچ کریں گے. تو یہ اعلان جو ہے وہ اسد کیسر صاحب نے کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر, کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا, ایک اسکرین شاٹ چل رہا تھا ٹویٹ کا, چودھری غلام حسین صاحب کی ٹویٹ کا. اس میں آصف علی زرداری صاحب کی حوالے سے یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ بیمار ہیں, وہ سب کچھ ہے. اچھا, اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں مجھے جو انفارمیشن آئی ہے وہ ذرا میں اس پہ ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی ضروری ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل ہو بہو انہی کے اکاؤنٹ کی طرح لگتا ہے. اس میں ایکچولی فالوورز بھی اس کے بہت ہیں اس اکاؤنٹ کے, اور اس شخص نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے چودھری غلام حسین صاحب, جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے. لیکن ایکچولی اس اکاؤنٹ کا جو ایڈریس ہے اس کے اندر ایک بڑی مائنیوٹ قسم کی ہیر پھیر کی گئی ہے. یہ فیک اکاؤنٹ ہے, یہ چودھری غلام حسین صاحب کا اصل اکاؤنٹ نہیں ہے. تو ہم نے بھی اس پہ کامنٹ کیا تھا کل اپنی ایک ویڈیو کے اندر. میں ان تمام الفاظ کے حوالے سے یہ کلیئرٹی دینا ضروری ہے اپنے ویورز کو کہ یہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے. سو دس نیڈس ٹو بی کلیئرڈ. تو لیکن میں ہمیشہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جو صحافی اور اینکر پرسنز ہیں وہ آپ کا کسی سے بھی کوئی اختلاف ہو وہ آپ ان کی رسپیکٹ ضرور کریں گے, کیونکہ یہاں پہ چند لوگ جو ہیں اس رسپیکٹ کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا آپ کے ساتھ ضروری تھا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جی کہ آج رات جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اس کے لیے پہلے سے تیار رہیے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پیٹرول 7 روپے سستا ہو جائے, کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے 9 روپے سستا ہو جائے. تو اس لیے کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا ہوگا, لیکن یہ ایکسپیکٹیشن ضرور ہے کہ سستا ضرور ہوگا. یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ شو کی جا رہی ہیں. تو دیکھیں کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں. میں دوبارہ ڈسکلیمر دے دوں, میری وجہ سے خدا کے لیے پیٹرول بھرانا یا نہ بھرانے کا فیصلہ اس پہ محیط مت کیجیے گا. آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو ریومر ہو رہی ہے وہ یہ ہے. دوسرا ایک اور خبر یہ ہے کہ سینٹ میں قائد ایوان کے عہدے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے, قائد ایوان کے عہدے سے. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں موسٹ پرابلی اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ وہ آ کے سینٹ کے قائد ایوان کا جو عہدہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب, کیونکہ اب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اب قائد ایوان کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. دوسری جگہ پہ ایک اور خبر جو ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز آپ جانتے ہیں کہ کل جو ایون فیلڈ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے جس میں ان کی اپیلوں کو منظور کر لیا گیا ہے, اس کے بعد پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پہنچایا جائے. اب وہ چاہے سینٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں ریزرو سیٹس کے ذریعے ہوں, لیکن ان کو اسمبلی کے اندر پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. بلکہ اس کی جو خبر آئی ہوئی ہے اس میں یہ جنگ کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جو حکمراں اتحاد کے دیگر قائدین ہیں, مولانا فضل الرحمان ہو گئے, اس میں چودھری شجاعت ہو گئے, یہ سب لوگ ہو گئے, ان سب نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو فوری طور پر کم از کم سینٹ کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کو ضرور لانا چاہیے. میں نے البتہ یہ کہا تھا کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ پتہ لگ جاتا آپ کی پاپولیرٹی کتنی ہے. عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑنے لگے ہیں, آپ لڑ لیں ان کے خلاف ضمنی الیکشن, پتہ لگ جاتا کہ آپ کی اپنی پاپولیرٹی کتنی ہے. لیکن میرے خیال میں مریم نواز یہ رسک نہیں لیں گی اور بہتر آپشن وہ یہی چوز کریں گے کہ بہتر ہے کسی طرح سینٹ کے اندر جو ہے وہ داخلہ آسان ہو جائے, کیونکہ اس کے لیے اتنی تگدو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور نسبتاً یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا, ذہن میں رکھیے گا, ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیف سیٹ آئے, سیف سیٹ آنی چاہیے. تو اس لیے یہ ڈسکشن اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.